بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، مدرسے کے سالانہ جلسوں میں اس سال کا یہ پہلا جلسہ ہے۔ اتمانہ سردار صاحب دامت برکاتہم نے بڑی سبقت فرمائی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے کی تاریخیں متعین فرمائی اور بہت سارے اکابر مشاہیر علماء کرام کو، بڑے بڑے مقررین اور عظیم خطباء کو اپنے یہاں آنے کی انہوں نے دعوت دی۔ اللہ کا شکر ہے، مولانا کی دعوت پر بیان کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کے قیمتی بیانات، عمدہ خطابات، اچھی تقریریں، دین کی ضروری قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ مجھے آپ سے کوئی زیادہ لمبی اور تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ آدھا گھنٹے کے اندر کچھ ضروری باتیں بالکل سادہ عام فہم انداز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس سے آپ سب واقف ہیں۔ ہماری اپنی مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، ہمارے نوجوانوں کی جو آزادگی ہے، ہماری بہنوں ماؤں کی جو بے پردگی ہے، ہمارے یہاں بیاہ شادیوں میں جو خرافات ہیں، منمانیاں ہیں، فضول خرچیاں ہیں، بہت سارے منکرات ہیں، معصیات ہیں، فواحش ہیں، ان سب باتوں سے بھی ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔
یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم آج سب سے زیادہ پیچھے ہیں، تنزلی کا، پستی کا ہم شکار ہیں۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اسی پر گزر بسر کرتی ہے۔ ان کے پاس نہ تجارت ہے، ان کے پاس نہ ہنر ہے، ان کے پاس نہ سیاست ہے، ان کے پاس نہ طاقت ہے، ان کے پاس نہ حکومت ہے، ان کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے۔ یہ ساری چیزیں آج رخصت ہو چکی۔ میں صرف 3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تمام کی تمام تباہکاریوں سے، ذلت سے، تنزلی کے اس غار سے، جہالت کے اس اندھیرے سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے 3 کام کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری تباہی اور بربادی کا بہت بڑا سبب ہے، جس سے ہم مکمل طور پر برباد ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہے ہمارا آپس کا اختلاف، مقدمے بازیاں، تھانہ کچہریاں۔ اس کی وجہ سے آج ہم برباد ہیں۔ کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپس کی لڑائی، گھر سے لاٹھیاں نکل آتی ہے، خاندان آپس میں بھڑ جاتے ہیں، سب ٹوٹ جاتے ہیں، میڈیکل کرا دیا جاتا ہے، تھانہ میں رپورٹ ہو جاتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، خون پسینے کی گاڑھی رات دن کی کمائی، رشوت دینے میں، مقدمہ جیتنے میں، بھائی کو اندر کرانے میں، تھانے کچہری میں ہماری پوری کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت اور ساری کی ساری جو جمع پونجی ہمارے پاس تھی، وہ ہماری رشوت میں، مقدمے بازی میں، تھانہ کچہری میں چلی جاتی۔ جس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوتا، جس سماج میں اتفاق نہیں ہوتا، جو گاؤں، جو بستی آپس میں میل جول، محبت، پیار کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کبھی وہ قوم، کبھی وہ بستی، کبھی وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم فرشتے ہیں کبھی لڑیں گے نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل معصوم ہیں، کبھی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یقیناً ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا، لیکن اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا کہ اگر تمہارے درمیان آپس میں کچھ ناچاکی ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی قسم کا جھگڑا ہو جائے، تو سماج کے، خاندان کے، گاؤں بستی کے سمجھدار لوگ بیچ میں آئے اور دونوں فریقوں کے درمیان صلح کرائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کچھ ٹکراؤ ہو جائے، تو میں ہو جائے، گالی گلوچ
تو تم آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، دونوں کو ملانے کی جوڑنے کی کوشش کیا کرو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے۔ صلح کرانے کا یہ عمل، جھگڑے کو ختم کرنے کی یہ کوشش، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا یہ کام اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں، کیا میں تم کو صدقہ دینے سے، روزہ رکھنے سے، نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر اچھا عمل نہ بتلا؟ نفلی صدقہ کرنے سے بہتر، نفلی نماز پڑھنے سے زیادہ اچھا، نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں ہاں اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانا، اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، تہجد کی نفلیں پڑھنے سے زیادہ بہتر، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ افضل، نفلی صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ اچھا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سنا ہوگا آپ نے بہت سی مرتبہ، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے غیر اللہ کی پوجا کرنا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے۔ قرآن میں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پوجا کی گندگی سے بھی بچو، جھوٹ بات کہنے سے بھی بچو۔ لیکن حدیث میں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تین موقعوں پر جھوٹ بولنے والا اللہ کے نزدیک جھوٹا نہیں۔ یقیناً جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ، لیکن ان میں سے ایک موقع جھوٹ بول کر دو لڑنے والوں میں صلح کرا دینا، اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ایسا سچ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جو دو آدمیوں کو لڑا دے، ایسا جھوٹ اللہ کو پسند ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ تو پہلی چیز تو کیا ہے بھائی؟ ہمارا آپس کا اتحاد۔ اتحاد کے بغیر ہم نہ اسکول بنا سکتے، اتحاد کے بغیر نہ ہم معاشرے کا سدھار کر سکتے، اتحاد کے بغیر نہ ہم مدرسے کو ترقی کی آگے کی منزلوں تک لے جا سکتے، اتحاد کے بغیر ہم کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد کی زندگی جینے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے، اولا تو ہم جھگڑا کرنے سے بچے، اگر ہو جائے تو تھانے مت جاؤ، کچہری مت جاؤ، مقدمے بازی مت جاؤ، تمہاری ہڈیاں بھی ٹوٹیں گی، تمہارا خون بھی چوسا جائے گا، تمہاری جیبیں بھی کاٹی جائے گی اگر مسلمان جو ہے وہ تھانوں میں کچہریوں میں جائے گا۔ پہلا کام تمہیں کرنے کا یہ ہے کہ کچھ برتن کھڑک جائے تو ذمہ داروں کو چاہیے بیچ میں پڑھ کے صلح کرانے۔ اتنی زیادہ شرم آتی ہے آج کہ ہمارے یہاں خاص طور پر ہمارے ان بستیوں میں ہم نے تو آج لڑکیوں کو بھی بزنس کا ایک مال سمجھ رکھا ہے۔
ذرا ذرا باتوں پر پیسوں کی وصولی ہوتی ہے. سسرال میں لڑکی کا انتقال ہو جائے مقدمہ چھوڑ دیا جاتا ہے. زچگی کے وقت میں ہماری کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے کہا کہ سسرال والوں نے ماری ہے کتنے پیسے لاؤ. بڑی افسوسناک ہماری صورتحال ہے. اور رات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہیں سسر کو رشتے داروں کو کمرے میں بند کر لو, اتنے پیسے چاہیے چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے. بیوپار چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, اور زیادہ ہمارے یہاں چل رہا ہے, اس قوم میں چل رہا ہے. اور بھائی دوسری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ ہے چاہے کچھ کرو اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ضرور کر لو. اگر لڑکیوں کو پڑھانا ہے تو اپنی بچیوں کو اپنی نگرانی میں, اپنے دین کے ماحول میں اپنے ادارے بناؤ, اپنے اسکول بناؤ, اپنے کالج بناؤ, اپنے ماحول میں اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو گریجویٹ کراؤ, اونچی تعلیم دلاؤ, اونچی ڈگری دلاؤ. غیروں کے ماحول میں بھیج دینا, لڑکیوں کو گھر سے نکال دینا ایمان کے جانے کے اسباب میں سے آج کل ایک سبب ہے. غیروں کے ماحول میں جا کر کتنی بچیاں جا چکی ہیں, کتنوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہے, کتنے ماں باپ خون کے آنسو آ رہے ہیں, کتنے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہے واپس چل, لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ابھی مولانا جنید صاحب بتا رہے تھے واقعہ ایک بچی کا کہ کس طرح ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, ذہنیت کو گندا بنایا جاتا ہے, دین سے ان کے ذہنوں میں گوبر زہر بھرا جاتا ہے, دین کی طرف سے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. کرسچن اسکولوں میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے سامنے ان سے مانگنے کو کہا جاتا ہے. ارتداد ایک تو مرتد ہونا یہ ہے کہ آدمی بالکل دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم میں چلا جائے, اور ایک ارتداد ہے عملی ارتداد. بھلے سے ہم نے باقاعدہ کسی نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا مگر اگر اس کا دین سے ہٹا ہوا ہے, وہ اعتقادی طور سے تو مرتد نہیں مگر عملی طور سے مرتد ہے, یہ فکری اعتبار سے مرتد ہے, سوچ اس کی گندی ہے, اس کے ذہن کے اندر زہر بھرا گیا ہے. تو آج یہ عملی ارتداد تو پایا جاتا ہے. بھائی ہمیں وہ بال پسند ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, آپ کی سنت, آپ کا طریقہ اور آپ نمونہ تھے. آج ہمیں انگریزوں کی کٹنگ پسند ہے, انگریزوں کا دماغ پسند ہے, ان کی چال ڈھال پسند ہے, ان کی بول چال پسند ہے, ان کا رہنا سہنا پسند ہے. ہمیں اپنے آقا حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیاری نہیں, ان کا عمل پسند نہیں. تو لازمی طور پر ہم تو صاحب کہتے ہیں بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ, اور اصلی تعلیم ہندی, انگریزی, میتھ کا انواع العلوم میں باقاعدہ اس کا انتظام کرو. مولانا سرتاج صاحب کوشش کر رہے ہیں, جمعیت اوپن اسکول کے زیر اہتمام جو سلسلہ چل رہا ہے, NIOS سینٹر کے ذریعے سے ہائی اسکول کے ایگزام دیے جاتے ہیں, لڑکے بھی دیتے ہیں, لڑکیاں بھی دیتے ہیں. مولانا ماشاءاللہ ایک بڑے فعال, متحمل, سرگرم اور فکر مند عالم ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن باقاعدہ آپ کی کوئی بچی غیر جگہ بالکل نہ جائے, شیخ پورے کی کوئی بچی
گاؤں سے نکل کر سہارنپور کی سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر نہ آئے، وہ یہاں پڑھے، دین کے ماحول میں پڑھے، آپ کی آنکھوں کے ساتھ میں پڑھے، آپ کی نگرانی میں پڑھے، اور IAS ایجوکیشن وہ حاصل کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ ڈاکٹر نہ بنے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، آخر ہماری مائیں، ہماری بہنیں غیروں کے سامنے زچگی کا وقت ہے، صاحب آپریشن ہوگا، مرد ہے، اجنبی ہے، غیر ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، ابا نہیں ہے، تنہا وہ ہماری بہن ہے، ہم تک ڈاکٹر ہے۔ آپ کہیں گے مجبوری ہے، مفتو صاحب بھی کہیں گے کہ ہاں، مولانا قیوم صاحب بھی کہتے ہیں مجبوری ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مجبوری کی رٹ کب تک لگاؤ گے؟ بھئی یہ مجبوری ہے، آپ تو مجبور نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے اپنے ماحول میں، کیا مجبوری کا سہارا لے کر زندگی میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو غیروں کے حوالے آپریشن کے نام اس کے تنہائی میں چھوڑتے رہیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تعلیم، اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تو ضروری چیزیں عام طریقے پر، خاص طور پر بیاہ شادیوں کے سلسلے میں، معلوم نہیں آپ کو زیادہ معلوم ہوگا ہم سے، آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے 40 سال کی عمر کی لڑکیاں اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ باپ تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ بن کے کرتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو یوں ہی تو نہیں رخصت کر دیتا، پہلے بھی شادیاں ہوتی تھی، مگر آج منہ کھول کے نہیں، لڑکے والا منہ کھول کے باندھتا ہے، 4 پہیوں والی گاڑی اگر ملتی ہے تو شادی منظور ہے، ورنہ تو رشتہ منظور نہیں۔ اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا یہ علاقہ تو اس سلسلے میں اگر میں کہوں پہلے نمبر پر تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کی زمینیں غرضوں میں بکنے لگی ہیں، ماشاءاللہ دماغ بہت اونچے پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا جہاں جھوپڑیاں تھی، چھپر تھے، آج وہاں 5 منزلہ بلڈنگ ہے، زمینیں بیچ کر شراب پی رہے ہیں، زمینیں بیچ کر گاڑی خرید رہے ہیں، زمینیں بیچ کر کے شادیاں کر رہے ہیں۔ شادی کیسی؟ اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، قریب کی، آپ کے پڑوس کی، خود آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں، مسلمان کی شادی، میری جو ہوم پر کرائے کی 15 سال کی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہے، ہر آنے والے پر پل پاشی کر رہی ہے، پھول چھڑک رہی ہے، ان کا سواگت استقبال کر رہی ہے، اندر شادی خانے میں ٹھنڈا پیش کرے کہ گرم پیش کرے، وہی آ کر کے لڑکیاں پوچھ رہی ہے۔ یہ آج مسلمانوں کے یہاں ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے یہاں ہو رہا ہے۔ جس کے پاس 2 پیسے آ گئے وہ سننے کے لیے، ماننے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا، سارے ہمیں میرا لڑکا ہے، سجیدہ نوجوان ہے، ارمان پورے کروں گا، ماں کی بھی تمنا، بہن کی بھی تمنا، ڈی جے نہیں بجے گا، آپ کو ڈی جے بجے گا، اور ڈی جے بجے یا نہ بجے، پٹاخوں کے بغیر، آتش بازی کے بغیر آپ کے یہاں کی کوئی بارہ شاید ہو تو لڑکے والا بھی، لڑکی والا بھی، برات والا بھی، برات کا استقبال کرنے والا بھی، پٹاخے تو اتنے عام ہو گئے، اتنی آتش بازی عام ہو گئی، اس کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ 100 میں سے مشکل سے 5 شادیاں ایسی ہو سکتا ہے مل جائے
کہ جن کے یہاں گولہ بارود پٹاخے پٹاخے آتش بازی پھول جڑی وغیرہ کچھ نہیں تھی، ورنہ تو عام ہے بالکل نہیں سمجھتے. کوئی بتائے گا کہ کیا فائدہ ہے؟ میں مفتی تو ہوں نہیں، لیکن مسئلہ میں بتا رہا ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں بلکہ اگر گولے پٹخانے سے سانولی رنگ کی دلہن گوری بن جاتی ہو تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیج پر بیٹھ کر پٹخا لو، فائدہ ہے نا. گولے پٹخانے سے سانولی لڑکی گوری بن گئی ہے، پٹخا لو، فائدہ ہے. کسی طرح کا کوئی فائدہ ان تمام کی تمام رسموں میں فضول خرچیوں میں اگر ہے تو بتائیے کہ یہ فائدہ دنیا کا یا دین کا، میرا یا آپ کا، کون کرے گا ہوگا؟ نہیں. نوجوانوں کو دیکھیے، ہوٹلوں پر ملیں گے، چوراہوں پر ملیں گے، سڑکوں کی فٹ پاتھ پر ملیں گے، نالیوں پر ملیں گے. بچوں کو دیکھیے گلیوں میں ملیں گے، گالیاں دیتے ملیں گے، ننگی ٹانگیں ملیں گی، بولنے کا شعور نہیں، مدرسے جاتے نہیں، اسکول جاتے نہیں، بڑوں کا ادب سیکھتے نہیں، گھر میں کوئی دین کا ماحول نہیں کہ پڑھانے والا، سکھانے والا، اس کی تہذیب، اس کی تربیت کا خیال رکھنے والا کوئی گھر میں کلمہ ماحول ایسا، تو پھر کہاں بنے گی؟ تو بس تین باتیں آپ سے لے رہا ہوں. ایک تو طے کر کے جائیں گے، تقریر سننا کافی نہیں، ٹھیک ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرنے سے بھی آج نہیں تو کل امیدیں ہیں ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں. لیکن یہ بتائیے جتنی باتیں علماء سے جلسے میں آپ سنیں گے، اگر 100 میں سے 5 پر بھی عمل کر لیں تو آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اور مولانا کا جلسہ کرنا، علماء کو دعوت دینا سب انشاءاللہ قبول. لیکن سنتے ہیں جیسے تھے ویسے کے ویسے رہتے ہیں، کہیں بھی فرق نہیں آتا، کہیں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، سدھار نہیں آتا. نہ نوجوان خود سدھرتا، نہ گاؤں کے اندر سدھار آتا، نہ بیاہ شادیوں کے اندر کچھ اصلاح پیدا ہوتی. تو کچھ تو طے کیجیے، اتنا ہی طے کر لو بھی اللہ کے واسطے. اچھا ہے، ہمارے ہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے بھیا. ایک رسم ہوتی ہے مولانا منظور صاحب سلامی کی اپنا جو ہوتی ہے مالی شیخ پورے میں بھی ہوتی ہوگی. پہلے ایک بات پوچھوں گا آپ کو، بڑوں سے بھی نوجوانوں سے بھی، کیا کوئی بھائی گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کو کوئی اجنبی چھیڑ دے یا مذاق کر دے؟ کوئی گوارا کرے گا؟ کوئی بات برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے یا اس کے علم میں ہوتے ہوئے کوئی لڑکا اس کی بیٹی کو لچائی نظروں سے دیکھ لے؟ کرے گا برداشت کوئی ابا یا بھائی؟ بالکل نہیں کرے گا. مرے گا یا مر جائے گا؟ مار دے گا، چاہے کچھ ہو جائے گا. لیکن نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہر کی غیرت نہیں ہے، ہر کی بھائی کا یہ کہنا جھوٹ ہے، غلط ہے، باپ کا یہ کہنا فراد ہے، دھوکہ. جو سلامی کے موقع پر کیا ہوتا ہے شیخ پورے والوں، دولہا صاحب جاتے ہیں اور دولہا کے ساتھ چھٹے چھٹائے مستنڈے قسم کے لونڈے، ایک دو نہیں 8 10 12. یہ کائے کے لیے جا رہے ہیں بھائی؟ کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ نوشے میاں کے ساتھ یہ 10 12 لڑکوں کی پارٹی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، یہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کہیں گے، یوں کریں گے. اور ادھر
दुल्हन की सहेलियां, लड़की की बहनें, खालादार बहनें, फूफीदार बहनें, मामूजाद बहनें, तायाजाद बहनें, चचाजाद बहनें, महल्ले की पड़ोसन की लड़कियां 10-12-20 वो भी करती है या नहीं? उनमें मेरी बहन है या नहीं? उनमें मेरी बेटी है या नहीं? आपकी बेटी है या नहीं? इस नौजवान की बहन है या नहीं? कौन नहीं जानता हम में से कि वहां क्या क्या नहीं होता। सलामी के मौके पर क्या क्या नहीं होता भाई? छेड़खानी नहीं होती, मजाक तफरी नहीं होती, छोटा छाती नहीं होती, आंखें ऊपर नीचे भी होती। और अब तो इसका मोबाइल का जमाना है, अब तो बाकायदा फोटोग्राफी और नंबरों की भी तब्दीली हो जाती है। उसका नंबर मेरे पास, मेरा नंबर उसके पास। तो भाई बर्दाश्त करना नहीं करना है, पता नहीं भाई बोल भी राव साहब बोलते क्यों नहीं? बाप की गैरत कहां मर गई? बाप भाई की गैरत कहां डूब गई? हर एक भाई जानता है सलामी पर जो शैतानी काम होते हैं, जो बदतमीजियां होती है, शराफत की शर्मसार हो जाती है, वो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो सलामी जैसे रस्म को बाकी रहना चाहिए या नहीं? आपसे पूछ रहा हूं, शेखपुरे वालों से, शेखपुरे में आज के बाद भाई अपनी बहन को इस तरह गैरों के भेड़ियों के सामने छोड़ना पसंद करता है या नहीं? ये तो चुप है। पसंद करोगे कि मेरी बहन को कोई आवारा किस्म का अजनबी, उसके साथ कोई बदतमीजी, मजाक या तफरी या किसी भी तरह का कोई भी मामला, वो तो अजनबी है। ये दूल्हा भी अजनबी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दूल्हा जाए, साफ सर पे हाथ रखे, दुआ देते अपने दामाद को, उससे कोई पर्दा नहीं है। चचाजाद बहन से भी है, खालूजाद से भी है, मामूजाद से भी है, पड़ोस वाले से भी है, दुल्हन की सहेलियों से भी है। तो कुछ तो करने की बात हो कि ये करेंगे नहीं करेंगे। सलामी शेखपुरे में होगी या नहीं? बहरे हैं बिल्कुल, बताओ होगी या नहीं? एक हाथ था बड़े मियाँ का, एक लड़के का, दो हाथ नहीं छोड़ने वाले पक्के राजपूत। आहिस्ता आहिस्ता छोड़े, आहिस्ता आहिस्ता चलो, अगले साल देख लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको जिंदा रखे, अल्लाह ताला ने तौफीक दे। अब भैया बड़ा कुछ कम कर लो, हल्की सी लंबी चौड़ी, और पटाखों से बिल्कुल तौबा कर लो। ये तो आसान काम है, खर्चा पाले को नहीं होने का भाई, क्या होगा। और जो गोद भराए में जाए 40, चिट्ठी तो इतनी भारी हमारे यहाँ कि चिट्ठी उठाने के लिए पहले इस काम को नहीं करता था हमारे बचपने में। आज माशाअल्लाह राव साहब कर रहे हैं, तेरी इज्जत की जान कर रहे हैं। जो काम कर नहीं करता था ना, राव साहब कर रहे हैं, और अकेले नहीं, 20, 25, 30, 40 कर रहे हैं। तो भाई कितना बदल है, चिट्ठी में 40 आदमी आएंगे उठा के उसको। अगर तुम्हें नाई पना करना है तो चले जाओ, अकेला लड़के का बाप चला जाए, चाचा 3-4 चले जाओ, चलो रजनी रास्ते में 2-3 को जाना भी चाहिए, अकेले सफर भी नहीं करना चाहिए आजकल। देखिए 40-40 आदमी और फिर गोद भराई और पता नहीं क्या क्या, यहाँ तो जनकर बात ही आए। तो फिर कुछ छोड़ने का यहाँ आज में वादा करके जाओ, अपनी मंजिल तुम बताओ कि ये नहीं करने का, बताओ कौन सा काम करने के। शादी के मामले में चाहे तो बराती ले जाने के, या ये के पटाखे नहीं पटकाने के, या ये के सलामी में इस तरह नहीं करेंगे, या ये के गोद भराए मिल जाएंगे, या एक दहेज नहीं मांगेंगे, 4 पहियों वाली गाड़ी नहीं मांगेंगे,
تو لڑکی والا دے دے گا، خوشی کے ساتھ لے کے چلے آئیں گے. اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ایک دو کے لیے؟ انشاءاللہ